بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جدید زندگی اور اس زندگی کو چلانے والا تصور انسان اور اس زندگی سے پیدا ہونے والا ذوق، یہ ڈی ہیومنائزیشن کے رخ پر چل رہا ہے، اور اس میں یہ کہ انسان ہونے کی کئی بنیادیں اور ضرورتیں کمپرومائز ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کو اگر ہم تنقیدی نظر سے کہیں تو اس کو ڈی ہیومنائزیشن کہیں گے، اور اگر محض ایک رپورٹر کی طرح اس کو نقل کریں، اس کو بیان کریں، تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ڈیفینیشن میں، اپنی ایکچویلٹی میں، اپنے مزاج شعور میں اور اپنے ذوق وجود میں ایک مکمل تبدیلی کے عمل میں ہے۔ یہ تبدیلی اس طرح کی جزوی تبدیلی نہیں ہے جو انسان اور تاریخ کے تعلق سے پیدا ہوتی رہتی ہے، یعنی حالات، تاریخی عوامل اور انسان کو اپنی بقا اور اپنی راحت کے لیے درکار اسباب میں تبدیلی کے نتیجے میں انسان اندر اور باہر سے یا ذہن اور زندگی میں تبدیل ہوتا آیا ہے، لیکن وہ تبدیلیاں ایک تصور انسان کے تابع ہوتی ہیں، یعنی انسان جو آئیڈیا آف مین رکھتا ہے، اپنی جس ڈیفینیشن کو مستقل بنائے رکھتا ہے، اس کے اندر اور باہر آنے والے سارے تغیرات اور تبدیلیاں اسی تصور، اسی تعریف کے دائرے میں ہوتی ہیں، یعنی وہاں آدمی کو ان تبدیلیوں کے دباؤ سے یا ان تبدیلیوں کی کشش سے آدمی کو خود اپنے تصور اور اپنی ڈیفینیشن کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس دائرے میں رہتے ہوئے تبدیلی میں مثبت اور منفی کا فرق صرف اس بنیاد پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی تبدیلی کو ہم مثبت یا منفی محض اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تصور انسان سے مطابقت رکھتی ہے تو مثبت ہے، اور اس آئیڈیا آف مین سے مطابقت نہیں رکھتی، یعنی میرے آئیڈیل اور میرے ایکچول کے درمیان وہ رخ نہ ڈالتی ہے، تو پھر وہ منفی تبدیلی ہے۔ تو انسان کی پوری حرکت وجود، سارا تصور ترقی اور اپنی تکمیل کا پورا نظام صرف ایک بنیاد پر چلتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیا آف مین پر ذہن اور زندگی کی ہر سطح پر پورا اترنے کی کوشش پر مبنی حرکت کرتا رہے۔ تو لیکن جدید دنیا یا جدیدیت سے پیدا اور امپوز ہو جانے والے تصور انسان میں اب کوئی ایسا آئیڈیا آف مین نہیں رہ گیا جس کی بنیاد پر آدمی اپنی ترقی اور تنزل یا اپنی خوبی اور خرابی یا اپنے فائدے اور نقصان کا تصور باندھ سکے یا اسے چیک کر سکے، اسے ناپ سکے، یعنی اپنی حرکت حیات کو اس کے ذہنی، قلبی اور جبلی در و بست کے ساتھ کسی
ٹرانسینڈنٹ معیار کے تابع رکھ سکے، جدید زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آئیڈیا آف مین اور ایکچویلٹی آف مین، یعنی آئیڈیل مین اور ایکچول مین میں ایک ٹرانسینڈنس کار فرما ہوتی ہے، یعنی ہر چیز اپنے ایلیمنٹ آف ٹرانسینڈنس سے ڈیفائن ہوا کرتی تھی۔ جیسے انسان کا جو تصور ہے وہ انسان میں عملاً ایگزاسٹیولی صرف نہیں ہوا، یعنی عملی انسان اور تصور انسان میں فاصلہ ہمیشہ رہتا ہے۔ کوئی فارم جو ہے وہ اپنے ایسنس کو مکمل طور پر کنٹین نہیں کر سکتی، کوئی ایکچویلٹی اپنے آپ مطلب کوئی ایکچویلٹی خود اپنے آپ کو پیدا کرنے اور گورن کرنے والے آئیڈیا سے بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہو سکتی، ایک نہیں ہو سکتی۔ آئیڈیا آف مین، ایکچویلٹی آف مین یا تصور انسان عملاً موجود انسان سے ایک اثباتی فاصلے پر، ایک تکمیلی دوری پر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنس۔ تو یہ ہر معاملے میں ہر چیز ہر چیز کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ اس چیز سے ٹرانسینڈنس کی نسبت بھی رکھتی ہے۔ ہمارا پورا عمل وجود اپنے جوہر اپنے جو ایسنس آف ٹرانسینڈنس کو مستقلاً جزوی طور پر مسلسل ایکچولائز کرتے رہنے سے عبارت ہے، یعنی آدمی ازل سے ابد تک، اپنے وجود کے پہلے دن سے اپنے وجود کی آخری ساعت تک آئیڈیا آف مین سے ہم آہنگ رہنے کی کوشش کرتے رہنے کا پابند ہے۔ تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے پرفیکشن ٹرانسینڈنس ہے، آئیڈیا آف پرفیکشن ٹرانسینڈنس ہے، جو کسی فارم میں پورا کا پورا صرف نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح انسان تصور اور آئیڈیا کی سطح پر کسی عملی آدمی کسی انفرادی اور اجتماعی دائرے میں پورا کا پورا اس طرح صرف نہیں ہو سکتا کہ اپنی فارم سے اس کی بلندی متاثر ہو جائے، اس کی ٹرانسینڈنس مجروح ہو جائے، اس کی ضرورت نہ رہے۔ جدید تصور انسان آئیڈیا اور ایکچویلٹی کی تفریق کو نہیں مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کو نہیں مانتا۔ آئیڈیا سمجھتے ہیں نا کہ آئیڈیا وہ مطلق دائرہ ہے، یعنی ہم کیونکہ آدمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس رخ سے اگر دیکھیں تو تصور انسان جس کو انسان خود مانتا ہے وہ ایک مطلق دائرہ ہے، جس دائرے میں رہتے ہوئے اس تصور سے عملی وفاداری یا انحراف دونوں کا تعین ہوتا رہتا ہے، یعنی اس میں کمزوری بھی اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے سمجھی اور بتائی جاتی ہے، اور اس میں مضبوطی اور کمال کی صورتیں بھی اسی دائرے کے اندر رہتی ہیں۔ تو آئیڈیا کی پراپرٹی ہے استقلال، مطلق ہونا، اس میں تبدیلی کی گنجائش کا نہ ہونا، پرفیکٹ ہونا، ٹرانسینڈنٹ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیونکہ انسان اپنے بارے میں کوئی مطلق اور مستقل تصور نہیں رکھتا، یعنی کسی آئیڈیا آف مین کو نہیں مانتا، اب انسان اپنی ایکچویلٹی ہی سے ڈیفائن ہوتا ہے،
پہلے یہ ہوتا تھا کہ میری ایکچویلٹی میرے آئیڈیا سے معنی پیدا کرتی تھی، اب وہ نہیں رہ گیا۔ اب یہ کہ میں وہی ہوں جو ایکچول ہوں، مطلب میری ایکچویلٹی ہی میرے شعور اور میرے وجود کا ایک اٹل دائرہ ہے۔ تو اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، تو اس میں سے مطلب اس کی علمی تفصیل میں ضرورت پڑی تو بعد میں جائیں گے۔ اس کے جو عملی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ کچھ عرض کرتا ہوں، اور اس سے یہ واضح ہوگا کہ اگر جدید انسان کو دین سے جڑا رکھنا ہے، دین کے مطلوبہ معیار پر رکھنا ہے، تو پھر موجودہ تعبیر دین ناکافی ہے، بلکہ جدیدیت ہی کی پروڈکشن ہے۔ یعنی جدیدیت کا سب سے بڑا خطرہ جو اہل دین کو ہے وہ یہ کہ اب ان کے دین کو بھی جدیدیت ہی کے معیار، دیے ہوئے معیار پر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس انتہائی بے بسی اور ایک انتہائی دھندلکے کے ماحول میں تصوف اپنی اوریجنل فارم میں اگر ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان تعلق کو بحال کرنے یا پیدا کرنے کی طاقت پر عمل میں نہ آیا تو دین کے ساتھ وابستگی کا کوئی نیچرل زاویہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ یعنی ایک اوریجنل تعبیر کے مطابق صوفی بنے بغیر اپنے دین سے تعلق کا کوئی فطری رخ ہمیں میسر نہیں ہے، دیندار بننے کا کوئی حقیقی سامان ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس کی میں انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں۔ تو چونکہ آئیڈیا آف مین ہر آدمی کو اپنے آپ سے بلند ہوتے رہنے کی قوت فراہم کرتا ہے، اس کو کیج آف آئی ایم نیس میں بند نہیں رہنے دیتا۔ جدیدیت، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جدیدیت ایک انا کا ایک پنجرہ بنا کے فارغ ہو گئی ہے، جدیدیت بھی انا پر اٹیک کرتی ہے، یعنی سینس آف آئی ایم نیس پہ اٹیک کرتی ہے، اس کے معنی اور اس کے مقاصد دوسرے ہیں۔ لیکن یہ کہ انسان اپنی ڈیفینیشن پر پورا اترنے کے لیے خود کو اس بات پر راضی یا مجبور پاتا ہے کہ وہ خود اپنی انفرادیت کا قیدی بن کر نہ رہے۔ یعنی انسان کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہوتی ہے، انسان کی سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا کی بیڑیاں اپنے پاؤں سے نہ اتارے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ انسان کی حیثیت سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے۔ یعنی انسانیت کا انسان ہونے کا پہلا مطالبہ اور اولین شرط یہ ہے کہ میں اپنے آپ کے حدود میں محض بایولوجیکل یا محض شناختی کارڈ کی سطح پر رہوں، اس سے اوپر کی جو انسانی ضروریات ہیں وہ اپنی انا کے دائرے سے باہر نکل کر پوری کروں۔ میرے انسان ہونے کی کوئی ضرورت بھی ایسی نہیں ہے جو میری انا کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری ہو سکے۔ آپ سمجھ گئے نا ان سے؟ تو اس پہلو سے اب ہم جدیدیت کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم جدیدیت کا محاکمہ نہیں کر رہے، لیکن جدیدیت نے انسانوں سے تنہائی چھین کر ان کی انفرادیت پہ ضرب لگائی ہے،
وہ ضرب ایک ڈی ہیومنائزیشن کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ہے، یعنی انسان اپنے ہونے اور اپنے تشخص کی ہر صحیح اور غلط وجہ کو چھوڑ دے۔ وہ ایک الگ ہے، اس کی تفصیل پیچیدہ ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم فی الوقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تصور انسان کی روشنی میں رہتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے آدمی کی حیثیت سے رہنا ہے اپنے شعور میں اور اپنے عمل میں، تو اس کا سب سے مطلق تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی انا کے حدود سے باہر رہنا سیکھوں، اور جس قدر بھی میں اپنے آپ سے آزادی کی حالت میں انسان کے ایک نوعی اور سماجی اور اجتماعی وجود کی تشکیل میں ایک کارآمد پرزے کی حیثیت رکھتا ہوں، اتنا میں انسان ہوں، اور جتنا اس طرف سے میرے اندر کمزوری ہے، یعنی اپنی انا کی جکڑ بندی سے نکلنے کی طاقت میں جس حد تک میرے اندر کمزوری ہے، اس حد تک میں آدمی نہیں ہوں، یعنی اور پہچانیں اور شناختیں بات کی ہیں، میں آدمی نہیں ہوں۔ تو مطلب آدمی نہ ہونے کا کیا آدمی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو اپنے بائیولوجیکل جبر کو اپنے شعور انا میں لے جا کر ختم کر دے، یعنی انسان اپنی بائیولوجی میں جو ہے وہاں وہ فرد ہے، انسان بائیولوجیکل اسکیل پر رہنے والی مخلوق کا نام نہیں ہے۔ انسان کا ہر پہلو سے امتیاز یہ ہے کہ یہ اپنے بائیولوجیکل اسکیل کے جبر کو اپنے شعور میں اور اپنی معاشرت میں اور اپنی بعض قوتوں میں توڑ دیتا ہے۔ تو انفرادیت اور انا پر اصرار کرنا آدمی کو اس کی بائیولوجیکل سطح سے نکلنے پر مجبور رکھتا ہے۔ تو جدید زندگی نے، کیونکہ جدید زندگی میٹر کی کشش اور انسٹنکٹ کے احترام کا مجموعہ ہے، یعنی جدید زندگی میں مادیت ہی حقیقی ہے اور جبلتی ہی سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے، یعنی میری جبلتوں کے تقاضے میری ہائر انٹلیکٹ کے مطالبات پہ ترجیح رکھیں گے تو میں جدید زندگی کو کامیابی سے گزار سکوں گا، اور اگر میں نے اپنی ریزن کو اپنی انسٹنکٹ پر حتماً فیصلہ کن انداز سے غالب کر دیا تو میں جدید نظام زندگی اور جدید ذوق حیات میں ایک اجنبی بن کر رہ جاؤں گا۔ اس ماحول کو سمجھیں کہ جہاں دین انفرادیت کو ایک ہائر کانٹیکسٹ دینا چاہ رہا ہے، یعنی دین میری انفرادیت کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ انفرادیت کے خاتمے کا اگر مطالبہ کیا جائے تو آزمائش کی، امتحان کی کوئی معنویت نہیں رہ جاتی، آخرت کا کوئی واقعی تصور نہیں باندھا جا سکتا اگر میرے فرد ہونے کو نگیٹ کر دیا جائے۔ تو دین میری انفرادیت کا خاتمہ نہیں چاہتا، دین میری انفرادیت کو بعض مقاصد کے تابع رکھتے ہوئے بعض حقائق کے آگے خود کو سرنڈر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس دعوت کا ایسنس یہ ہے، یعنی یہ معرفت اور یہ حقیقت اس دعوت کا جوہر ہے کہ تم پہلے ہی سے جانتے ہو
کہ اپنی انفرادیت پر بے لچک اصرار کرنے کے نتیجے میں تم انسان کا وجودی کردار، انسان کا اخلاقی رول ادا نہیں کر سکتے، تم اس نظام تعلق کا حصہ نہیں بن سکتے جس نظام تعلق میں رہتے ہوئے انسان اپنی حقیقتوں کو ایکچولائز کرتا ہے، جس نظام تعلق میں رہتے ہوئے انسان اپنی انسانیت کو ریئلائز اور ریکگنائز کرتا ہے۔ اکیلا آدمی اپنے انسان ہونے کا تصور نہیں باندھ سکتا جب تک کہ دو چار آدمی اس کے تجربے اور اس کے تعلق میں نہ ہوں۔ تو میں آپ کو دیکھ کر تو انسان ہونے کا تصور اور احساس بنا سکتا ہوں، لیکن مکمل تنہائی کی حالت میں مجھے اپنے انسان ہونے کے شعور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان ایک اجتماعی عنوان ہے، ایک کوئی انفرادی عنوان نہیں ہے۔ انسان ایک نوع ہے اور اس نوع کو اپنی تشکیل اور تکمیل اور اپنی بقا کے لیے افراد کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھے؟ تو جب تک فرد اپنی نوع کی تشکیلی ضرورتوں کو پورا کرتا رہے گا وہ انسان ہونے کے حقوق ادا کرتا رہے گا۔ جیسے ہی وہ اپنی جو نوع ہے اس سے کسی بھی طرح کا انقطاع، انحراف یا بے نیازی پیدا کرے گا، اتنا ہی وہ انسان ہونے کی جہت سے غیر حقیقی ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب جدیدیت نے جو ہے وہ انسان کی انفرادیت کو جیسے عملاً نگیٹ کیا ہے، مطلب یہ کہ انسان کی انفرادیت کو بائیولوجیکل سطح پر باندھنے کا ایک باضابطہ سامان اور ماحول کر رکھا ہے۔ یعنی انفرادیت بے معنی ہوتی ہے تنہائی کے بے معنی ہو جانے سے۔ تو جدید زندگی جو ہے وہ اپنی ساری چمک دمک کے ساتھ تنہائی سے وحشت پیدا کرتی ہے اور تنہائی کو میننگ لیس اور یوز لیس بناتی ہے۔ تو یہ فرد کو دوسرے مقصد سے مسمار کر رہی ہے۔ لیکن ہمارا تصور انسان جو ہے اس میں انفرادیت ایک انسان کے انسانیت کے اسٹرکچر کے بلڈنگ بلاکس کی حیثیت رکھتی ہے۔ مطلب یہ اپنی ساخت میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ نیگیٹو اس وقت بنتی ہے جب ہم اس کے اصل کردار یعنی اس کے بلڈنگ بلاک ہونے کی حیثیت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم سب اپنی ایک نوعی تعمیر کے بلڈنگ بلاکس ہیں، اور جیسے ہی ہم اپنے آپ کو اس بلڈنگ بلاک کی حیثیت سے کاٹتے ہیں ویسے ہی گویا ہم اپنی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی ہم انسان ہونے سے منکر ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو دین اس بنیادی تصور پر رکھتے ہوئے مجھے دعوت دیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ تم فرد ہو، لیکن فرد ایک ابراہیمی اصول پر ہو، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے پوری امت تھے، تو فرد کا آئیڈیل یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے پوری امت بنے، یعنی اپنی نوع کا ایک فنکشنل کارکن بنے، اپنی نوع کی تعمیر کا ایک فنکشنل معمار بن کے رہو۔ تو یہ اصولی تمہید ہے۔ اس کے بعد اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان کیا ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ہم لوگوں میں بہت سی چیزیں حالت تنزل میں ہوں گی، یعنی اگر ہم اپنے تنزل کا جائزہ لیں تو بہت سی چیزیں ہوں گی جو اس کا سبب ہوں گی، لیکن
اگر یہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ کوئی واحد سبب ہم دریافت کر لیں جو ہمارے ہمہ جہت زوال کی ذمہ داری اس پر ڈالی جا سکے، تو وہ سبب ہے تعلق میں کمی. یعنی انسان کی ہونے کی شرط ہے ذوق تعلق رکھنا اور اس ذوق تعلق سے مناسبت رکھنے والی زندگی گزارنا. اور سمجھ گئے نا کہ انسان تعلق کے شعور اور ذوق کا نام ہے. اگر اس میں تعلق کا شعور اور ذوق نہیں ہوگا تو وہ انسان نہیں ہے. تو اس کو جیسے فلسفے کی زبان میں ارسطو نے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، اور لوگوں نے کہا انسان ایک سماجی وجود ہے. تو انسان کی کوئی ڈیفینیشن اس کی انفرادیت کے ساتھ کبھی نہیں کی گئی، اس ایک اجتماعی دائرے میں کی گئی ہے. جو بھی ڈیفینیشن کی گئی ہو وہ کل انسان کی ہے، تنہا آدمی کی نہیں ہے. انسان کی ہر تعریف میں یہ بات مشترک ہے کہ انسان ذوق تعلق کا نام ہے، انسان شعور تعلق کا نام ہے. جب تک یہ رہے گا یہ انسان ہے، جب یہ کمزور پڑے گا تو اس کی انسانیت بھی ضعیف ہو جائے گی. تو ہمارے بحران کی ہمارے خیال میں سب سے بڑی، سب سے جامع وجہ یہ ہے کہ ہم ذوق تعلق اور شعور تعلق سے بہت بھیانک حد تک محروم ہو چکے ہیں. اور یہ ہمارا گویا ایک اجتماعی رویہ اور مزاج بن چکا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خرابی ہم میں سے کچھ فیصد میں ہو، باقی اس سے پاک ہوں. یعنی معاشرت کو چلانے والی قوتیں ایک ڈائلیکٹیکل انداز کا بھی تعلق رکھتی ہیں. معاشرہ اپنی خرابیوں سے بھی اپنی تعمیر کر لیتا ہے، بشرطے کہ خرابی کے مقابلے میں خوبی کی قوتیں بھی کام کر رہی ہوں. معاشرہ اپنے شر کو بھی اپنے لیے، اپنے اندر موجود شر کو بھی اپنے لیے خیر بنا لیتا ہے، بشرطے کہ وہ خیر کی ایکسیپٹنس اور خیر کی طاقتیں اس کے اندر بروئے کار آ رہی ہوں. تو اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب تعلق میں کمزوری، تعلق کے نظام میں شکست و ریخت کا عمل یہ عام ہو گیا ہے. اور اس سے بچے رہنے والے اگر کچھ ہیں تو وہ محض افراد کی سطح پر ہیں، ان افراد کی سطح پر جنہیں معاشرہ اگل کے پھینک رہا ہے، ان افراد کو اپنے اندر قبول نہیں کر پا رہا. اب ذوق تعلق پر اصرار کرنے والا فرد ہماری ہی معاشرت میں اجنبی بنتا چلا جائے گا، یہ آپ دیکھ لیں گے اور بلکہ دیکھتے ہوں گے بھی. تو اب ایک ایسی اجتماعیت جہاں ذوق تعلق کی حیثیت اس اجتماعی نظام کو چلانے والی واحد قوت کی نہ رہ جائے، تو وہ نظام معاشرت اپنے انفرادی مظاہر سے لے کر اپنی اجتماعی بناوٹ تک انہیومن ہے، غیر انسانی ہے. تو ہمارا مرض کچھ دینی اعمال میں کمزوری دکھانا نہیں ہے، ہمارا مرض کچھ قوانین پر عمل نہ کر سکنا نہیں ہے. یہ سب خامیاں ہیں، لیکن ہمارا بنیادی مرض یہ نہیں ہے. ہمارا بنیادی مرض یہ ہے کہ ہم تعلق کے لائق نہیں رہ گئے. تعلق کی طاقت ہمارے ذہن اور ہماری طبیعت کو چلانے والی قوت کے طور پر ہمارے اندر باقی نہیں رہ گئی. تو اب جہاں دین جو کہ پورا کا پورا گویا نظام تعلق ہے، دین کو اگر ہم دوسرا عنوان دیں تو وہ عنوان ہے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نظام تعلق. فطرت کو اگر ہم کوئی
اور فریز دیں تو وہ بھی نظام تعلق، یعنی ہدایت بھی نظام تعلق پہ چل رہی ہے، فطرت بھی نظام تعلق پہ چل رہی ہے۔ تو ہم ان دونوں جہتوں میں گویا تعلق کی رو ہمارے اندر سے اب نکل چکی ہے۔ اب ہمارے اعمال، ہمارے خیالات یا ہمیں ذہنی اور وجودی طور پر متحرک رکھنے والا نظام وہ تعلق پر نہیں رہ گیا ہے، وہ محض اپنے انفرادی مفادات کی تکمیل اور تسکین تک رہ گیا۔ تو اس ماحول میں جہاں انسانوں کا باہمی تعلق اپنی اپنی انفرادیت کے جس ایثار کا تقاضا کرتا ہے وہ بھی فوت ہو چکا ہے، وہاں اللہ سے تعلق کا کوئی الگ سے چینل تھوڑی ہے۔ اللہ سے تعلق کی بھی وہی صلاحیت ہے جو انسانوں کے ساتھ تعلق میں کام آتی ہے۔ یعنی میرے پاس کوئی 4 آنکھیں تھوڑی ہیں کہ یہاں جب رہوں تو یہ 2 آنکھیں لگا لوں، خانہ کعبہ کو دیکھوں تو دوسرا سیٹ نکال کے لگا لوں۔ میرے پاس تعلق کی ایک ہی صلاحیت ہے جو اللہ سے تعلق میں بھی اور اپنے ماں باپ سے، پڑوسی سے اور دوسرے لوگوں سے تعلق میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر وہ فرض کیا کہ انسانوں کے تعلق میں وہ قوت غائب ہو چکی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق کی کوئی الگ سے قوت ہمیں حاصل ہو۔ واضح ہے نا؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ کر آدمی آپس میں تعلق کو برقرار رکھے، اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسانی تعلق کی حس سے محروم ہو کر آدمی تعلق باللہ کے مقصد کو حاصل کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 باتیں کرنی، ایک جنرل بات ہے، ایک متصوفانہ بات ہے کہ ہم اس بحران سے خود کو محفوظ کیسے رکھیں، جو ہمارا پہلا کنسرن ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس سے نکلنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کریں۔ کہ ایک بالکل بے معنی اور حیوانی اکیلا پن بچانے کی کاوشوں میں رہنے والی مخلوق کی طرح ہم بن کے رہ گئے ہیں، یہ ہے صورتحال۔ اور ہمارا اپنے مفاد کا تصور بھی حیوانی ہے، انسانی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے مفادات کی تشکیل میں اس کا ذہن اور اس کا قلب زیادہ شامل ہوتا ہے۔ ہمارے مفادات کی تعمیر صرف نفس کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ میرا نفس کیا چاہتا ہے، میں صرف وہ سنتا ہوں، میرا خدا شناس قلب کیا مانگتا ہے، میرا حقیقت کی معرفت کی جستجو کرنے والا ذہن کیا طلب کرتا ہے، اس کی طرف سے ہم نے کان بند کر رکھے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی بھی سنجیدہ بات موجودہ آڈینس کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ ہر چیز کو جب تک آپ سکیڑیں گے نہیں، پست نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ لوگوں کو انگیج رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو اور یہ یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی اگر بیٹھے ہوں تو یہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ سے بہت اوپر نہ ہو۔ تو جہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جس نے یونیورسٹی کا رخ نہ کیا ہو وہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے بات کرتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ کوئی بات ایسی نہ کہی جائے جو ان کی سمجھ میں نہ آ سکے، تو اس کے زوال پہ تو ایک جیسے مہر لگ چکی ہے نا اس پورے سسٹم پہ۔ تو مطلب کوئی چیز جو ہم میں بلندی پیدا کر سکتی ہے، کوئی چیز جو ہم میں گہرائی پیدا کر سکتی ہے، ایسی کسی چیز کی طرف ہمارے اندر کوئی کشش اور طلب نہیں رہ گئی، کوئی نہیں رہ گئی۔ ہمیں مصروف رکھنے والی ساری چیزیں نفسانی اور جبلی ہیں، ساری چیزیں جو حیوانی کشش کا نظام ہے نا،
اس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، ہمارے ذہن کا کوئی کردار ہماری زندگی میں نہیں رہ گیا، ذہن صرف جبلتوں کی ماتحتی کرنے تک محدود رہ گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی پریشانی اور خطرے کی بات ہے۔ تو اس میں اس میں خود کو محفوظ رکھنا اور اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی ایسا راستہ ڈھونڈنا جس پہ دوسرے بھی چل سکیں، وہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ نہ حفاظت کا سامان متصوفانہ مزاج کے بغیر ممکن ہے، نہ نکلنے کا راستہ صوفی ٹیمپرامنٹ کے بغیر ممکن ہے۔ یہ میں بات اپنی حد تک جیسے دعوے سے کہہ رہا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ کون سا تصوف، کون سا صوفی؟ آپ سمجھیں، کیا آج جو تصوف ہے، کیا آج جو صوفی ہے وہ ہمیں نکالے گا؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تصوف میں پہلے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق ہر وقت بیدار رہنے والے احساس کی طرح تھا، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں میں پیدا فرمایا وہ یہی تھا نا کہ اللہ سے تعلق ہر وقت احساس کی سطح پر بیدار رہے۔ وہی مقصود ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جس کو کر کے گئے ہیں بس وہی مقصود ہوگا نا۔ تو صوفیوں نے اس سنت کو گویا بہت زیادہ ترجیح کے ساتھ اختیار کیا اور اسے جاری رکھا، لیکن جب اللہ سے تعلق کے احساس میں کمزوری آئی تو صوفیوں میں اللہ سے تعلق کا خیال پیدا ہونے لگا، یعنی پھر تعلق باللہ احساس کی سطح سے ہٹ کر خیال کے دائرے میں آ گیا۔ یعنی پہلے تعلق باللہ کا سینٹر قلب ہوتا تھا، یعنی احساسات پیدا ہوتے تھے، پھر جب قلب میں کوئی روگ لگ گیا تو انہوں نے جلدی سے اس کو قلب سے نکال کے ذہن میں پہنچا دیا، پھر یہ اللہ کے ساتھ تعلق کے فلسفے بنانے لگے، یعنی خیال آرائی کرنے لگے، جسے معارف اور حقائق کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بھی برقرار نہ رہ سکا، پھر تعلق باللہ کو اینتھروپومارفک بنا لیا گیا، یعنی پھر اللہ کے ساتھ تعلق کو کچھ اپنی منتخب کردہ شخصیات کے ساتھ تعلق میں کھپا لیا گیا، یعنی شیخ کا یہ ادب، شیخ کی یہ شان وغیرہ کر کے، تو اب مرید کی صرف یہ ذمہ داری رہ گئی ہے کہ وہ شیخ کے آگے خود کو فنا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اب شیخ کے تعلق کا بہاؤ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے تعلق کے ساحل سے لگنے ہی نہیں دیتا، شیخ اپنے ہی آپ میں مشغول رکھتا ہے۔ اور پھر بڑی کرپشن یہ ہوئی ہے کہ یہ سب دنیا کے لیے کیا جا رہا ہے، یعنی شیخ دنیا سے واصل رہتے ہوئے مریدوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں خدا تک پہنچا دوں گا، تم مجھے دنیا تک پہنچائے رکھو، میں تمہیں خدا تک پہنچائے رکھوں۔ تو اب کس تصوف کو ہم سامنے لائیں؟ مطلب سوائے ایک باباؤں کے تصوف کے کیا رہ گیا ہے؟ مطلب تصوف کی جو موجودہ روایت ہے اپنی عملی اور ذہنی دونوں شکلوں میں، یعنی پہلے کا صوفی بہت بڑے ذہن کا آدمی ہوتا تھا، اگر اس میں کچھ احساساتی کمزوریاں آ گئی تھیں تو بھی اس کا ذہن بہت بڑا تھا۔ اب کہاں کا ذہن، اور مطلب خانقاہوں میں جاؤ اور ان سے کہو کہ قوت القلوب کسی نے پڑھی ہے، شیخ نے پڑھی ہے، تو 99% آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں پڑھی۔ مطلب وہ تصوف ذہنی کے بنیادی نکات سے جاہل محض آدمی شیخ بنا ہوا ہے، تو تصوف حسی کا غدار جو ہے وہ شیخ بنا ہوا ہے۔
یعنی اللہ سے تعلق کے احساسات کو کل کرنے میں جتنا پیری مریدی نے وہ کردار ادا کیا ہے آج کل، اتنا الحاد نے بھی نہیں کیا۔ تو اب کس تصوف، کون سا متصوفانہ مزاج ہے؟ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تصوف کے اوریجنل مزاج کو، یعنی اولین صوفیہ کے ذوق تعلق کو اگر آج ریوائیو نہ کیا گیا، یعنی جنید و بایزید اور حسن بصری اور سری سختی کے ذوق تعلق باللہ کو اگر آج موضوع تعلیم اور موضوع دعوت اور موضوع سلوک نہ بنایا گیا تو اس بحران سے مسلمان کبھی نہیں نکل سکتے۔ یعنی اگر حسن بصری کی طرح خدا کی محبوبیت کا احیاء نہ کیا گیا تو خدا سے تعلق کی بے معنویت اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا کوئی ازالہ موجودہ مذہبی ڈسکورس نہیں کر سکتا۔ یہ سارا ڈسکورس جدیدیت کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ تم یہ چاہتے ہو ہم اپنے دین کو ٹیلر کر دیتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو ہم اپنے دین میں سے یہ چیزیں نکال دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک دم جدیدیت کے ریلے کے آگے بالکل دست بستہ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈبونا نہیں، بہاتے رہو۔ تو یہ ڈوبنے کے ڈر سے اس میں بہنے پہ راضی ہو چکے ہیں۔ موجودہ تمام دینی تعبیرات ایسی ہیں، تو اس میں کہیں بھی وہ نہیں ہے۔ مطلب ایک آدمی ہے وہ تصوف کا جائز طور پہ، آج کل جو تصوف کا مخالف نہیں ہے وہ تصوف کو جانتا نہیں ہے۔ جو آج کے صوفی کا مخالف نہیں ہے وہ جنید کو جان ہی نہیں سکتا۔ جو جنید کو جانتا ہے وہ آج کے صوفی کا مخالف ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو جنید کی آواز، جنید کے منہ سے ٹیپ ہٹاؤ اور ان چرب زبانوں کے منہ پہ ٹیپ لگاؤ گے تو تصوف پیدا ہوگا۔ تو اس میں جو ہے نا وہ متصوفانہ مزاج جس کو ہم کہہ رہے ہیں اوریجنل تصوف کا وجہ پیدائش، وہ ہے کہ تعلق باللہ کو احساس، خیال اور عمل تینوں کی سطحوں پر برقرار رکھو، اور اگر یہ نہیں رکھو گے تو دین کے ساتھ تعلق کا کوئی بامانی اور نتیجہ خیز راستہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ اگر مجھے محبوب نہیں ہے تو میرا حاکم نہیں بن سکتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی اللہ کی محبوبیت کے بغیر اس کا معبود ہو جانا بھی ایک رسمی بات ہے۔ اللہ سے محبت کیے بغیر اس کے حکم کو ماننا غیر فطری بات ہے۔ تو تم نے دین کے ساتھ تعلق کے تمام عملی اور ذہنی اسالیب کو غیر فطری اور غیر انسانی بنا رکھا ہے، اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا، یعنی اگر مشرب جنید و بایزید کی تجدید نہ کی گئی تو تمہیں کوئی فقیہ، کوئی متکلم، کوئی عالم نہیں بچا سکتا، کوئی ڈسکورس نہیں بچا سکتا۔ اس لا تعلقی کی دلدل میں دھنسنے سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کی رسی صوفی کے ہاتھ میں ہے نکالنے کی، لیکن یہ کہ صوفی ہے کہاں؟ تو اب صوفی کہیں نہیں ہے تو خود بن کے دکھاؤ۔ خود بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کو زندہ احساس، روشن خیال اور مضبوط ارادے میں ڈھال کے دکھاؤ، اس کی محبت کے ذریعے سے، اس کی خشیت کے وسیلے سے، اس کی صحیح معرفت کے ساتھ، اس کی درست اطاعت کے ساتھ۔ اللہ کو اس طرح بناؤ کہ مطلب میرے محسوسات کا کوئی بھی عمل تعلق باللہ کے احساس سے خالی نہ ہو، میرا کوئی بھی علم اللہ کی معرفت سے لا تعلق نہ ہو۔ یہ میری آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے ہم پر کہ ہمارا ہر علم، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر حال
اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہو. سمجھیں، میں اگر میز بنانے کی ٹیکنیک سیکھ رہا ہوں تو اس ٹیکنیک کو سیکھنے کا نتیجہ اللہ کی معرفت اور اس کے تعلق میں اضافہ ہوگا تو یہ سیکھنا سکھانا سب ٹھیک ہے. اور اگر یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کے ساتھ تعلق سے یہ بیگانہ ہے یہ عمل، تو پھر یہ سب فضول ہے، غیر انسانی ہے. یعنی انسان کہتے ہی اسے ہیں کہ وہ اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل، چھوٹے بڑے خیال، چھوٹے بڑے احساس کو ان کے اوریجن سے جڑا رکھے. تو ہمارے ہر احساس، ہمارے ہر خیال، ہمارے ہر عمل کا اوریجن اور مقصود اللہ ہے. یہ بنا کے دکھاؤ، یہ اپنی اپنی ذات سے کر کے دکھاؤ، ورنہ مطلب ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکتی جب تک اللہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر ہماری اساس وجود اور ہماری بنیاد شعور اور ہماری منزل واحد نہیں بنے گا. اس وقت تک ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ، اور چاہے تصوف کا نام نہ لو، تصوف کا نام کوئی مقدس نام تھوڑی ہے، یہ تو لوگوں نے بنایا ہے. اس کو جو آدمی اپنے ذوق کے مطابق چاہے تو وہ اس کو دین کا تقاضا کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصرار کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان طلب فرمایا ہے، جو احسان تعلیم فرمائی ہے، وہ اس کے معنی یہی ہیں کہ اللہ سے تعلق کو ہر سچویشن میں حاضر رکھو، اللہ کی طرف یکسوئی کو ہر حال میں برقرار رکھو. تو جس طرح بھی کرو، لیکن یہ کہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطالبے، اس اٹل مطالبے پر عمل کرنے کے لیے دستیاب ذرائع میں صرف ایک ذریعہ کارگر ہے. وہ ذریعہ یہ ہے کہ صوفیوں کی نیت، صوفیوں کا سا اخلاص، صوفیوں کی سی تنہائی اور صوفیوں کی سی محبت پیدا کر کے دکھاؤ. اور صوفی آپ سمجھیں، اللہ معاف کرے ہماری شامت اعمال ہے کہ صوفی بند آنکھوں سے نظر آئے گا، کھلی آنکھوں سے نہیں. آنکھیں کھولو گے تو صوفی غائب ہے کہیں بھی، جہاں چاہے جاؤ. بند کرو گے، حافظے میں دیکھو گے تو صوفی موجود ہے. تو سمجھئے، یہ بالکل ان کمپرومائزنگلی کہہ رہا ہوں کہ صوفی ہونے کا مطلب ہے جنید کے راستے پر ہونا. صوفی ہونے کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے لیے سب سے پرکشش چیز بنا لینا. تو اس کے علاوہ کوئی اور ریسکیو نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہو گئی. دوسری بات اس سے غیر متعلق ہے، لیکن غیر متعلق، خیر اتنی غیر متعلق بھی نہیں، لیکن وہ بات کہنے اور سننے کی ضرورت ہے. تعلق کے اس بحران کو ختم کرنے یا اس کے تسلط کو کسی قدر توڑنے کے لیے ایک عمل ضروری ہے، اور وہ عمل ہے ماں باپ سے تعلق. انسانوں میں تعلق کی تعلیم کا عمل ماں باپ کے ساتھ تعلق سے ہوتا ہے. یعنی ماں باپ سے تعلق ہی ہمیں تعلق کے تمام تقاضے پورے کرنے کے لائق بناتا ہے. تو یہ ہمارے جو انسانوں کے درمیان باہمی نظام تعلق میں ماں باپ کا تعلق مرکز کی حیثیت رکھتا ہے. اگر یہ تعلق کمزور پڑ جائے تو انسانوں کے درمیان ہر تعلق غلط ہو جاتا ہے، بے معنی ہو جاتا ہے، بے روح ہو جاتا ہے اور منفی ہو جاتا ہے. مطلب ہو سکتا ہے دوستوں میں آپ کو مزہ آتا ہو تو اب تو بے روح نہیں ہوا نا، بے معنی بھی نہیں ہوا.
فلاں مبلغ کی مجلس میں بیٹھ کے لطف آتا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ تعلق بے معنی تو نہیں رہا، لیکن یہ بے اصل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ دل نہیں لگتا اور پیر صاحب کے ساتھ لگتا ہے تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یعنی انسانی فطرت ایسی ہے کہ یہ جس تعلق کے تسلسل میں رہنے کا نام ہے، اس تعلق کا تسلسل ماں باپ کے تعلق کو ریئلائز کرنے ہی سے ممکن ہے، ورنہ نہ اللہ سے کوئی تعلق، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق۔ یہ اس کی دوسری جہت ہے کہ ہمارے اندر ساری حصے تعلق، ساری وہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ تعلق پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جو شخص بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تعلق کے معروف حقوق ادا نہیں کرتا، معروف شرعاً بھی ہوتے ہیں اور تہذیبی طور پہ بھی، یعنی ایک تو شرعی حکم ہے کہ ان کے آگے ذلت کے بازو بچھا کے رہو، ضعیفی میں جائیں تو اف بھی نہ کرو۔ تو ایک تہذیبی عرف ہے کہ ماں باپ کو ہماری تہذیب میں کس طرح رکھا جاتا ہے، ان سے محبت کے کیا اسالیب ہیں، ان کی فرما برداری کے کیا انداز ہیں، یہ تہذیبی در و بست ہوتا ہے، اس کا نفسیاتی ایک ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سے تعلق کے شرعی، تہذیبی اور نفسیاتی سارے حقوق ادا کر کے ہی ہم تعلق کی دوسری قسموں کے حق ادا کرنے کی قابلیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس بنیادی چیز کو، اس بنیادی تعلق کو نظر انداز کر دیا تو ہم تعلق کی کسی بھی قسم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بارے میں جتنے حساس تھے وہ آپ نے سن لیا نا، آپ سب جانتے ہیں۔ اور یہ کہ نص ہے قرآن شریف میں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتنی قطعیت اور اتنی شدت اور تحکم سے بتایا گیا ہے کہ خبردار ان کے آگے آواز بھی بلند نہ ہو، ورنہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارے سب اعمال عکارت چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کا حق بتایا کہ یہ ضعیفی کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے ذلت کے بازو بچھا کر رہو اور اف تک نہ کرو۔ اف کہتے ہیں طبعی ناگواری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کلمہ، اور وہ طبعی ناگواری صحیح بھی ہو، والد صاحب ادھر ادھر کا غلط حکم بھی دے رہے ہوں، پھر بھی اف نہ کرو، تا وقت کہ وہ اپنے سے بڑے تعلق کو چیلنج نہ کریں۔ یعنی ماں باپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں رکاوٹ بنے تو پھر ٹھیک ہے، ہٹ جاؤ، لیکن یہ کہ ورنہ ہر تعلق، ہر انسانی تعلق ماں باپ کی مرضی سے ہونا چاہیے، ماں باپ کے تعلق کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ نے جو تعلق کی اللہ کی طرف سے درسگاہ ہے اس میں تو آپ داخل ہی نہیں ہوئے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا عاشق، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، میں یہ ہوں، میں فلاں کا مرید، میں فلاں کا دوست، یہ سب بے معنی ہے، کیونکہ اللہ کے نظام تعلق میں تو تم نے قدم ہی نہیں رکھا۔ اللہ کا نظام تعلق یہ ہے، ماں باپ کے حقوق جیسے بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی حق ایسا دکھا دو۔ تو ہمارے یہاں یہ بھی روایت ایک بڑی بری پڑ گئی ہے کہ ماں باپ اب ہمارے تعلق کے زندہ احساسات کا مرکز نہیں ہے۔ وہ کوئی دوست ہے، کوئی کسی سے عشق ہو گیا ہے، بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، ان سب کے لیے ہم لائیولی جذبات رکھتے ہیں، ماں باپ کے لیے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ یعنی بچے کو کھانسی آ جائے تو فوراً آنکھیں ملتے ہوئے دوڑیں گے،
اور باپ وہاں کھانس رہا ہو تو کچھ نہیں، بلکہ وہ کان پہ تکیہ رکھ لیتے ہیں کہ وہ زور سے کھانس رہا ہے۔ تو اس کی ماں باپ سے تعلق کے آداب میں کمی آ جائے تو کسی بھی تعلق کا کوئی اعتبار نہیں، چاہے وہ تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ سب وہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بھائی بہت خیال رکھیں۔ پھر جو رشتے ہوتے ہیں، پھر پڑوسی ہوتے ہیں، پھر ماتحت ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کے احساساتی پیکر بنائیں، تب آپ تعلق میں خالص ہیں، جینوین ہیں، اور اللہ سے تعلق کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ تو دو راستے ہیں، ایک ذوقی ہے، ایک عملی ہے۔ ان دونوں کو بیک وقت اختیار کرنا ہے، اور اس میں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا ہر تعلق مزے کے لیے ہے، تو جہاں مزے آ رہے ہیں وہاں ہم خوب جذباتی ہیں، اور اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب ان سے کیا مزے کا رہ گیا ہے؟ وہ باپ کندھے پہ نہیں سوار کر سکتا، وہ چیزیں لا کے نہیں دے سکتا، اس کے ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ماں سے اب وہ کھانے نہیں پکائے جاتے جو اس کے تعلق کو آپ کی نظر میں کچھ اہم رکھتے تھے، اب اس کو اٹھانا بٹھانا ہے، تو اس میں کوئی مزہ نہیں رہ گیا نا۔ تو جیسے جیسے مزہ کم ہوتا جاتا ہے جس تعلق میں، ہم اسے چھوڑتے جاتے ہیں۔ یہی اللہ سے تعلق میں مزہ کم ہونا شروع ہو گیا، اب قوالی پہ بھی وجد نہیں آتا تو انہوں نے کہا یار چھوڑو، اب کیا ہے، قوالی پہ وجد آ رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں اللہ سے تعلق ہے، اور وجد نہیں آ رہا تو کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، خشک ہے۔ خشکی، تعلق میں خشکی، مشقت ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو آپ دیکھتے نہیں، روز بروز رنگین بنایا جا رہا ہے، یہ جشن اور وہ جشن اور فلاں، اور ہر سال عید میلاد النبی پہ کچھ نئے آئٹمز کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو اس کو بھائی اس کو بہت اہمیت دیجیے گا، اور میں کہتا ہوں اس کو دوست نہ بنائیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ مسلم معاشرے کے میکینکس یہ ہیں کہ اس آدمی کا سوشل بائیکاٹ کر دو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو۔ ایک روایت بھی ہے کہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کا بہت خیال رکھیں، اور کیونکہ اب آپ لوگ ایسے ہیں کہ آپ کے والدین، آپ میں سے اکثر کے والدین ممکن ہے کہ ضعیفی کی عمر میں ہوں، تو ضعیف والدین کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان کے لیے وقت نکالیں۔ تو اور باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اس کی اتھارٹی کے احساس میں رکھا جائے۔ تو یہ حق ادا کریں، ورنہ اللہ میاں کا بھی دروازہ بند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ بھی بند ہے۔ اب یہ کوئی سکھاتا ہے؟ اب بتاؤ، یہ خانقاہ والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو یہ بتائیں کہ ہم سے زیادہ حقوق والدین کے ہیں؟ یہاں تو اب یہ لگا ہوا ہے کہ جب تک تم والدین کو چھوڑو گے نہیں، ہمیں پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تعلیم ہے کہ شیخ کا ادب یہ ہے کہ اس سے والدین سے زیادہ محبت کی جائے، اولاد سے زیادہ۔ یہ سب کیا بتوں کی تعمیر کر رہے ہو؟ ایک فطری انداز ہے نا کہ شیخ سے مجھے محبت نہیں ہوگی تو مجھے دین سے محبت نہیں ہے، مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے۔
یہ سب، لیکن ان کو ان کے فطری ڈھب پہ رہنے دو نا. ہمارے لوگوں نے ان سب ضروری تعلقات میں ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دی ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ بیعت کسی کو کرتے تھے تو ایک جملہ سب سے کہتے تھے کہ تمہاری چیزیں تمہارے ماں باپ اور اہل حقوق کی ہیں، ماں باپ اولاد وغیرہ کی. تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے ماں باپ کا اور تمہارے بیوی بچوں کا ہے، تم ہمارے ہو. اب وہ کہتے ہیں تم چاہے جس کے بھی بنتے رہو، تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہماری ہیں. کیا بے وقوفی ہے. ایک یہ بات ہوگی، اور ایک اسی سے متعلق ایک بات ہے، وہ ایسی ایک عمل کی دعوت ہے. ہمیشہ دیکھنا کہ تمہارا خدا وہی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خدا ہے. میں اور آپ سب، پیر مرید، استاد شاگرد، والدین اولاد، سب اس کے پابند ہیں کہ ایک شرط لگا لو اور اس میں ڈھیل نہ دو اپنے نفس کو، کہ ہم خدا کو جس طرح جانتے ہیں یہ وہی خدا ہے جو قرآن اور حدیث کا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے یا نہیں. اور دوسرے یہ کہ اس خدا تک پہنچنے کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بتایا ہے کہ نہیں. بس ان دو قیدوں کو لگا لو. خدا اس راستے سے نہیں پایا جا سکتا جس راستے پہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بنایا ہو. بس اس میں کوئی جھجک ہے؟ یہ بات پورے تیقن سے کہنی چاہیے نا. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہ ہو. یعنی اللہ سے تعلق کا راستہ عبادت ہے نا، اس کی بندگی ہے. تو کوئی عبادت ایسی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی عبادت معبود تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نہ ہو. بس کافی ہے. باقی ٹھیک ہے، باقی ہماری نفسیات ہے، ہماری کچھ نفسیاتی تسکین ہے. ہم ترنم سے نعت سنیں، ہم سنیں، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی ہمارے دل میں قدر ہے. لیکن یہ کہ وہ ذریعہ وصول نہیں ہے. یعنی قوالی مجھے اللہ تک تھوڑی پہنچاتی ہے. قوالی مطلب مجھے اس راستے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے. وہی راستہ جو بنایا اور جس پر چلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ضرب لگا کے ذکر کرنا، یہ بس ٹھیک ہے، ہماری تدبیر ہے. اور یہ ضرب لگنے سے دل ذرا یکسو ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. لیکن بس اس کی یہی حیثیت ہے جیسے سخت گرمی میں اے سی چلا لو تو نماز میں کیفیت بڑھ جاتی. تو اب اے سی چلانا کوئی نماز پڑھنے کے عمل کا حصہ تھوڑی ہے. یہ بس اپنے مزے کرنے کے لیے ہم نے یہ سب بنائے. اس کو صرف اپنی سہولت اور مزے کا سامان سمجھو، اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. باقی یہ کہ تم سے پوچھا جائے کہ خدا کون ہے تو تمہاری زبان سے وہی کچھ نکلنا چاہیے جو لسان رسالت سے نکلا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں. خدا سے ہمارا مفاد کیا ہے؟ وہی مفاد ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے. ورنہ یہ جو قلندر ٹائپ کے صوفی ہیں، اگر ان کے معیار کو مان لیا جائے نا، ان کے نعوذ باللہ من ذالک، تو انبیاء علیہم السلام بھی کہیں نچلے درجوں میں ہیں. تو لاحول پڑھو ان سب چیزوں پہ. اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کو مجھے کسی بھی مرحلے پر کمپرومائز نہیں کرنا.
وہ نذرانے لینے والا پیر تعلیم کرتا ہے کہ جنت کے ہم طالب نہیں ہیں. وہ جو 15 آرکیٹیکٹس جمع کر کے اپنے گھر کا نقشہ بنوا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت کا طالب نہیں ہوں. لا حول ولا قوت. جنت کے طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اب جب تم مریدوں کو یہ سب سکھا دو گے کہ جنت بھی ایک حجاب ہے، اس کی طلب بھی اخلاص کے خلاف ہے، ہم تو صرف اللہ کے وصل کے طالب ہیں، یہ سب سکھاؤ گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کہے گا میرا شیخ تو جنت سے بے نیاز کروانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے جنت چاہیے. مطلب اس کو اچھا گھر چاہیے، اس کو عالیشان محل چاہیے، اس کو بڑی گاڑی چاہیے، اس کو بہت بڑا بینک بیلنس چاہیے. نہیں چاہیے تو جنت نہیں چاہیے. اس کا مطلب جنت کو مانتا ہی نہیں ہے. اس کو کیا معلوم جنت؟ جو آدمی بڑی گاڑی کی کشش میں مبتلا ہو وہ کہے کہ جنت کی میرے اندر کوئی اٹریکشن نہیں ہے، یہ مسخرہ پن ہے یا نہیں ہے؟ تو ایک جو عمل عرض کرنا تھا نا وہ یہ تھا کہ قرآن شریف اس طرح پڑھا کریں. بہت ہی کارگر یہ نسخہ ہے انشاءاللہ. قرآن شریف روز پڑھا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے، جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، وہ گھر نہیں مقبرہ ہے، قبر ہے. تو قرآن شریف پڑھیں، ترجمہ ساتھ رکھیں. مطلب جیسے 2-3 آیتیں پڑھ لیں پھر ان کا ترجمے پہ نظر ڈال لی. آیتیں آواز سے پڑھیں، ترجمے کو نظر ڈال لی بھئی کیا ہے آیت کا مطلب. تو جس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا اظہار فرمائیں تو وہیں بیٹھ کے سجدے میں چلے جایا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے. جہاں اللہ اپنے جلال کا اظہار فرمائے وہیں سجدے میں چلے جائیں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. یہ 2 کام کر کے دیکھو، اللہ نے چاہا تو تمہارے اندر انشاءاللہ مشرب جنیدی پیدا ہو جائے گا، اور نماز کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا عمل سمجھنے کی عادت ڈالیں، اور سب سے بڑے عمل کی حیثیت سے کرنے کی کوشش کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی امتی ہو اور نماز کو اپنا سب سے بڑا عمل نہ سمجھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. نماز کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں بندے اور اس کے معبود کے درمیان حجابات اٹھتے ہوں. نہ مراقبہ ہے، نہ مجلس ذکر ہے، نہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. نماز کے آگے جو اللہ کی حضوری ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، مراقبے میں اللہ کی حضوری خیالی ہوتی ہے. اسی وجہ سے نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تصنع نہ پیدا کرو. اللہ کا حضور کوئی بند آنکھوں سے تھوڑی ہوتا ہے، کھلی آنکھ سے نہ ہو تو اللہ کا حضور خیالی ہے. وہ بھی مفید ہے، اس کی افادیت اپنی جگہ ہے کہ میں مراقب ہو کے سوچ رہا ہوں، تو وہ بھی وہ قرآن کے فکر کی دعوت پہ عمل ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے، تم غور نہیں کرتے. تو وہ ہم غور کرتے ہیں، لیکن جس حضور پہ ہمارا دل کہتا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں، اس حضور کا موقع نماز ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایمرجنسی سچویشن میں سب سے پہلا عمل نماز کا کرتے تھے. سب سے پہلا عمل
کسی نے کہا یہ ہو گیا، بڑا کوئی بڑی پریشانی کی خبر سنا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی پر رسپانس دینے کی بجائے پہلے مصلی بچھا لیتے تھے۔ کوئی خوشخبری آئی فوراً سجدہ کیا۔ مطلب ہر چیز ظاہر ہے، جبھی تو فرمایا کہ نماز مومنین کی معراج ہے، جبھی فرمایا کہ اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم کہاں کہ کچھ ہو سکتے ہو اگر تم یہ نہیں کہنے میں سچے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرآن میرے دل کی بہار ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور یہی منزل سلوک ہے، یہی وصول اللہ ہے کہ تم یہ کہنے کے لائق ہو جاؤ، اور جب تک لائق نہیں ہو یہ لیاقت پیدا کرنے کی کوشش کرو مطابق سنت طریقے سے کہ تمہیں اللہ یہ توفیق دے دے کہ تم یہ کہہ سکو عاجزی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ، یعنی فخر اور عاجزی کو ملا کر تم یہ کہہ سکو کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور قرآن میرے دل کی بہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے۔ یہ سب ہے نہیں، ادھر وہ اس سلسلے میں اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کر کے ہم سلسلہ محمدی میں ہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی کیا بات ہے؟ صوفی کی نظر سے دیکھو منزل سامنے، فقیہ کی نظر سے دیکھو مراد حاضر، متکلم کی نظر سے دیکھو تو حق واضح۔ یعنی کہ میری جتنی بھی دینی، روحانی، اخلاقی جتنی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں وہ صرف ایک طریقے سے پورا ہوں گی کہ اس ضرورت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔ کوئی اور ہو سکتا ہے اس طرح کا جس سے میری ہر ضرورت پوری ہو، اور وہ ضرورت پوری ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نہ فرمائی۔ یہ دوسری بات ہے، یہ بھی ہمیں پابند رہنا چاہیے کہ اللہ کا وہ قرب ہو ہی نہیں سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہ ہو۔ اللہ کے قرب کا کوئی بھی راستہ نہیں ہو سکتا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چلنے کا حکم نہ فرمایا ہو۔ بس، اور کتنا آسان، کتنا صاف، کتنا واضح راستہ ہے۔ تو اس کو منزل بناؤ نا، تم سالک مجذوب ہو یا مجذوب سالک ہو۔ اب میں کسی وقت اس پہ بات کروں گا، صوفیوں کے دو بڑے وہ ہیں، بہت صحیح ہیں، کہ ایک سالک مجذوب ہوتا ہے، ایک مجذوب سالک ہوتا ہے۔ تو اس میں بتائیں گے کہ بس یہی ہوتا ہے کہ قرآن دل کی بہار پہلے بن جائے، نماز آنکھ کی ٹھنڈک اس کے نتیجے میں بنے تو مجذوب سالک ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی ہے اور قرآن دل کی بہار اس کے نتیجے میں بن جائے، یہ سالک مجذوب ہے۔ اب تم جو اس کے مقابلے میں کہو گے وہ بیکار کی باتیں ہیں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ تمام جگہوں پر، تمام متصوفانہ ڈسپلنز میں منتہی کے لیے صرف دو عمل رہ جاتے ہیں، جن کو بھی واقفیت ہو کہ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، ان میں سب میں مشترکہ ہے کہ منتہی کے لیے بس دو مصروفیتیں ہیں، ایک تلاوت، دوسرے نوافل، یعنی نماز سے اور قرآن سے۔ حضرت جنید نے اس آدمی سے کہا نہیں جو ایک مدت تک ان کے پاس رہا
پھر جانے کی اجازت مانگی تو پوچھا کہ بھئی آپ آئے کس لیے تھے؟ بھائی پتہ ہی نہیں چلا ہمیں۔ وہ کہا حضرت اگر گستاخی نہ ہو تو عرض کر دوں۔ کہا ہاں۔ کہا میں تو آپ کا نام سن کے آیا تھا کرامتیں دیکھنے، تو یہاں تو کوئی کرامت نظر ہی نہیں ہے، تو اب جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کوئی خلاف سنت عمل دیکھا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں دیکھا۔ تو ایک تھپڑ اس کو لگایا اور کہا اس سے بڑی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ حضرت جنید کا قول ہے کہ ہماری ہر چیز پہ دو شاہد ہیں، ان دو گواہوں کی گواہی اگر نہ حاصل ہو تو ہم کوئی چیز کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک گواہ قرآن ہے، دوسرا گواہ سنت ہے۔ تو بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اب چیلنج ہونے لگی ہے، تو اپنا سارا بوجھ اس پلڑے میں ڈالو کہ اللہ نے مجھے غیر مشروط وفاداری کا پابند صرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، غیر مشروط۔ بس اور اس کو چیک لگاؤ، کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوئی کسی غار میں پڑی ہوئی تھوڑی ہیں جہاں تک میں پہنچ نہیں سکتا، بالکل سامنے ہیں ہر ایک کے۔ جہاں شبہ ہو وہاں سنتیں جاننے والے سے پوچھ لو کہ بھئی یہ کام یا یہ خیال مطابق قرآن اور مطابق سنت ہے؟ خیال مطابق قرآن ہونا چاہیے، عمل اور حال مطابق سنت ہونا چاہیے، تو بتانے والے تمہیں ارد گرد مل جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر حاکم رکھو، بس صوفی ہو۔ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو ایک کر لے وہ صوفی ہے، جو اللہ کی محبت اور خشیت کو ایک کر لے وہ صوفی ہے۔ جس کو اللہ سے ڈرنا محبوب ہو جائے وہ صوفی ہے۔ اللہ سے ڈر کو معمولی چیز سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے، بے وقوف، تجھے کیا معلوم کہ اللہ سے ڈرنا کتنا لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت اور خشیت احساس میں ایک ہیں، نتائج میں الگ ہیں۔ محسوس ایک طرح ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت خشیت سے خالی ہو تو اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی خشیت محبت سے منقطع ہو تو اللہ کی خشیت نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو ڈراؤنا بنایا گیا۔ پھر ان کا نتیجہ ہی، جس کو محبت ہوگی وہ زیادہ ذکر کرے گا، زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ نیکیاں کرے گا، اور جس کو اللہ کی خشیت بھی محبت ہوگی وہ گناہ سے بچے گا۔ تو گناہ سے بچنا اللہ کی خشیت کا ثبوت نتیجہ ہے، اور نیکی میں ترقی کرنا، نماز میں احسان تک پہنچنا، یہ اللہ کی محبت کا پھل ہے نا۔ وہ میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک شعر کہا ہے محبت اور خشیت پر، کہ اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس پہ مرتا بھی ہوں۔ کسی پہ مرنا یعنی محبت اور عشق ہے نا، اس سے ڈرتا بھی ہوں، اس پہ مرتا بھی ہوں۔ ایک ہی حال ہے جس کے ہیں نام دو۔ تو پرانے صوفیوں کی طرف جاؤ، ان کی کتابیں پڑھو، تو انشاءاللہ وہ دین کو جذب کرنا سکھا دیں گے۔ دین کی عبارت نہیں بدلیں گے نئے صوفیوں کی طرح، دین کی عبارت کو، دین کی عبارت کے معروف معانی کو تمہارے احوال بنا دیں گے۔
کہ جو تم نے مانا وہ گویا ایکسپیرینس بھی کیا، لیکن ماننے کا پورا ڈیٹا اپنے مفاہیم کے ساتھ وہ ثابت شدہ ہونا چاہیے، وہ مشترک ہونا چاہیے، وہ عام ہونا چاہیے۔ تو کبھی موقع ملے کتاب اللمع، مختصر کتاب ہے، وہ پڑھیں، شیخ ابو النصر السراج رحمۃ اللہ علیہ، جو متقدمین صوفیہ میں ہیں۔